بڑی بڑی چٹانیں سینے پہ رکھی ہوئی ہیں اور تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، احد احد، یعنی تم چاہے جتنا زور لگاؤ، تم چاہے جو کرنا چاہو وہ کرو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، تو پھر انہوں نے کہا تھا میں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں یہ سزا دوں گا، میں یوں کروں گا، تو انہوں نے کہا تھا فخذ ما انت قاض، ہمارے یہاں کہاوت ہے تیری کڑی پہ جیوڑا ہے، یعنی تجھے پھل چھٹی ہے کہ اس سے جو ہو سکے کر، لیکن تو ہمیں ایمان سے پھرا نہیں سکتے، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اسی زخمی بدن کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا۔ حضرت خباب سے پوچھو کہ اس نعمت کی کتنی بڑی قیمت انہوں نے چکائی تھی، بلال سے پوچھو، سمیہ سے پوچھو، کتنے سارے صحابہ ہیں، تو ان کو یہ نعمت جو ملی ان کے خون پسینے کی قربانی لگی، ان کی بیویوں کی قربانی لگی، ان کے بچوں کی قربانی لگی، ان کی خود کی قربانی لگی، ان کی جان کی قربانی لگی، ان کی مال کی قربانی لگی۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، ان کو دین کی دعوت دی اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، تو انہوں نے ہمیں بھر لی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ان سے کہا کہ اس کی قیمت جانتے ہو؟ سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے، سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو سن رہے ٹھیک ہے، بالکل یہی ہوگا، سارا عرب دشمن ہوگا، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، وطن عزیز چھوڑنا پڑے گا، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ حضور نے فرمایا جنت ملے گی، کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، چھوڑیں گے، جو قربانی دینی پڑے دیں گے، جس قیمت پہ بھی جنت ملے لیں گے، لیکن آپ کو آنچ نہیں آنے۔ صحابہ نے تو جانوں کے سودے کیے، اور ہمیں یہ نعمت جو ہے اس کی قدر اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں ماں کی گود میں ملی، کیا ملی ہے؟ ماں کے گود میں 10 روپے کہیں جیب سے گر جاوے نا، تل ملا جائے کہ آیا، بستر پھپیڑے گا، بچوں سے پوچھے گا، کبھی کمرے میں اندر جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر مسجد آئے گا، میں نماز پڑھے گا آیا تھا وہاں تو نہیں گر گئی، 2 4 سے پوچھے گا، بے چین ہو جائے گا، وہ 1 10 کے نوٹ پہ حالت خراب ہوگی، نماز چھوٹ گئی تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ صبح فجر میں 8 بجے اٹھے گا جب دن میں ہے تو گھر والوں کو کسی کو ملامت نہیں کرے گا، کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اٹھایا کیوں نہیں نماز، تم نے مجھے فجر میں اٹھایا کیوں نہیں، جمعے کا ٹائم ہو رہا تھا، میں تھکا ہارا آیا تھا، میں کہہ کے لیٹا تھا کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے تو اٹھا دیا، تم نے اٹھایا کیوں نہیں، پوچھتے کچھ کوئی نہیں پوچھے۔ 10 روپے کی اتنی قیمت ہے ہمارے یہاں، 10 روپے کی اتنی ویلو ہے،
وہ گم جائے تو بے چینی ہو جاتی گھر والوں، گھر والے بھی پوچھتے بچوں سے کہ بیٹا تم نے تو نہیں لیا، تمہارے پاپا کی جیب سے پیسے تو نہیں نکالے؟ نماز چلی گئی، سارے سارے گھر والے آڑے مجھے اٹھ رہے، مجھے احساس ہو رہا ہے میری زندگی دین سے دور ہے، میری زندگی میں دین نہیں ہے، میری زندگی میں سنتیں نہیں ہے۔ میرا بچہ جو یہ کٹنگ کروا کے آیا ہے، یہ یہود اور نصارہ کی اور نبی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے دشمنوں کی اسٹائل ہے، اور یہ ابھی ابھی کٹنگ کروا کے آیا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو نے جو حلیہ اپنایا ہے، جو اسٹائل اپنائی ہے، یہ تو نبی کے دشمنوں کی ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے دشمنوں کی ہے یہ، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ایسے باپ ہیں بے غیرت، خود بچوں کو لے جا کے وہی اسٹائل کی کٹنگ کرواتے کہ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے پر اگر اس کی کٹنگ ہو گئی تو یہ لڑکی بن جائے گی، یہ لڑکی نظر آئے گی، اس کے حسن میں اس کا حسن ماند پڑ جائے گا، اس کی شکل اس کی صورت بدلنے لگ جائے گی۔ اور جب یہ نبی کے دشمنوں کی چال اپنائے گا، نبی کے دشمنوں کی اسٹائل اپنائے گا تو جب اچھا لگے گا یہ۔ ایک مسلمان باپ اپنے بچے کو ابھی سے ایک تربیت دے رہا ہے نبی کی مخالفت کی، نبی کے خلاف چلنے کی ایک تربیت دے رہا ہے ایک باپ، پھر بڑا ہو کے یہی جب باپ کے ناک میں دم کرے گا نا، دن میں تارے نظر آئیں گے، پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ خود سب میرے کیے دھرائے کا یہ سب یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر میں اس کو بچپن سے نبی کی تعلیمات پہ ڈالتا، نبی کا عاشق بناتا، تو اس کو پتا ہوتا کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ احترام کرتا، یہ عزت کرتا، یہ خدمت کرتا ان کی۔ میں تو بائک پہ بٹھا کے لے کے گیا، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے گیا، پیسے میں نے جیب سے نکالے کہ کون سی کٹنگ کرنے کی، یہ والی چھپری نہ جو اس میں یہ والی کرو۔ بیٹا بولے نا کون سی کرائے گا، تو پاپا یہ والی نہیں، یہ والی کرو، سور والی کٹنگ جو بھائی ایسی کر دو۔ ایک مسلمان باپ ہے، یہ وہی باپ ہے جو نبی کی عاشقی کا دم بھرتا ہے، نعرے لگاتا ہے نبی کے عشق کا۔ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ جو تو اپنے بچوں کو ابھی سے نبی کے خلاف اس کو تربیت دے رہا ہے، اس کے سنتوں کے خلاف چلنے کی ٹریننگ دے رہا ہے، ابھی سے اس کو سکھا رہا ہے۔ تو میرے بچے، ہمارے بچے گھر سے ہی تو سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ تو گھر ہی تو ہے نا، ماں باپ ہی ہیں، ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، بیٹے کو پکڑ کے لے کے آیا، حضرت یہ میری بات ہی نہیں مانتا، سنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے لٹ اٹھایا، نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ایک پکش کی بات سنی، میری بھی تو سنو نا، آپ نے باپ کی باتیں سنی، بیٹے کی بات بھی سنو، آپ ایک طرفہ فیصلہ کیسا کر سکتے ہیں ایک پکش کی بات سن کے؟ کہ باپ اولاد کے اوپر ہی ماں باپ کے حق ہیں، یا ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حق ہیں؟ کہ نہ، ماں باپ کے اوپر بھی ہے اولاد کے حق، کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے، میرا نام ڈنکا رکھا ہو، مجھے تربیت دی ہو، میرا ماں کا انتخاب اچھا کیا ہو، میرا نام اچھا رکھا انہوں نے ہو۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے، اس کا تم نے یہ نام رکھا ہے، تم نے اس کی ماں کا انتخاب
اس طریقے کی ماں کا کیا ہے جس کو خود کو دین کا علم نہیں، جس کی خود کی تربیت نہیں ہوئی۔ باپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ ظالم نہیں ہے، ظالم تو ہے، اس کا دوش نہیں ہے، تو قصور والا ہے، تو نے اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کیے اور اب امید رکھ رہا ہے کہ اولاد تیرے حق ادا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تایا کا ایک لڑکا ہے بیر نام، سردیوں میں تب جگہ رکھا تھا کہ کہیں جا رہا تھا کھیت میں تو بیٹھ گیا ان کے پاس تھوڑی دیر سیکھنے کے لیے، تین چار لڑکیاں تھیں غالباً اس وقت ان کے، جو میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگا، میں نے کہا اسے منہ سے نکل گیا اللہ مجھے لڑکا دے دے یا لڑکے دے دے، انہوں نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے، مجھے بالکل تمنا نہیں ہے کہ کیوں کہ میں ہی میرے باپ کو سکھ نہیں دے رہا، میں ہی میرے باپ کے حق ادا نہیں کر رہا، تو میرا لڑکا کون سے تجھے بڑا ہو گیا گود میں اٹھائے اٹھائے کرے، میں ہی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو میرا بیٹا کون سے کرا، اس لیے مجھے تمنا ہی نہیں ہے، اور مجھے صحیح معلوم نہیں تو میرے خیال سے اب ان کے لڑکا بھی ہے، لڑکا بھی ہے۔ تو ہمیں دین کی اس لیے قدر نہیں ہے عزیزوں کہ ہمیں یہ دین ماں کی گود میں ملا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگا اس پہ، اس لیے جب کبھی اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے، دین کا کوئی کام چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، اس بات ہمیں کوئی غم کی کوئی فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہم جان بوجھ کے چھوڑتے کرتے ہیں کام۔ اگر کہیں رسم و رواج اور دین کا معاملہ پھنس جائے، شادی بیاہ میں دیکھ لو، شادی بیاہ میں وہاں رسم و رواج اور ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف ہمارے رسم و رواج ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ رسم و رواج کو، دین کو چھوڑ۔ کوئی عالم کوئی چیخ چیخ کے اس کا گلا سوکھ جائے بیٹھ جائے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رسم و رواج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں اگر رسم و رواج چھوٹ گئے تو ایسا سمجھو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا، یعنی اب ساری بے برکتی اور ساری نحوست آ جائے گی اس کام میں، جس میں رسم و رواج کا سہارا نہ لیا گیا، جس میں سنت کا سہارا لیا گیا اور جس میں دین کا سہارا لیا گیا ہو۔ اگر ہم نے رسم چھوڑ کے رواج چھوڑ کے اس کو اپنا لیا، ایسے سمجھو جیسے پہاڑ ٹوٹ جائے گا، ساری نحوست اس پہ ٹپکے گی۔ اب نحوستیں دین کے خلاف چلنے میں ٹپکتی ہیں، دین پر چلنے میں نہیں، دین سے نحوستیں دور ہوتی ہیں، بے برکتیاں دور ہوتی ہیں، اور جہاں رسم و رواج آتے ہیں، من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے پھر اللہ تکری کا ناچ نچاتا ہے، دن میں تارے نظر آتے پھر اس کو، دن میں تارے دکھا دیتا ہے پھر خدا کہ چلو تم رسموں پہ چلو، چلو رواجوں پہ، نکالو دین زندگیوں سے، خون کے آنسو اللہ رلاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی قدر اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں فری میں ملی ہے، یہ ورثے میں ملی ہے، ماں باپ کی گود میں ہمیں ایمان ملا ہے، اس لیے ان کی قدر نہیں ہے۔ جب قدر نہیں ہے تو اس سے ہمارا کچھ لگتا بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ویلو بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی یہاں مدارس کے اور علماء کے فضائل میں بات کی تھی، جو بچہ تھا تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا، بھول بھی گیا ہوگا، تو انہوں نے گھر جا کے کہا کہ ابھی میں بھی عالم صاحب پڑھنا،
تو اس کی امی نے ترنت ہی بنا کچھ سوچے سمجھے، جبکہ اس کی امی نمازیں پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی عورت ہے، بنا سوچے سمجھے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلا، وہ عورت خود بتا رہی تھی، ہمارے گھر پہ آ کے گھر والوں کو خود بتا رہی تھی کہ ایسے ایسے لڑکا کہہ رہا تھا، میں نے اس کو ایسے کہ اگر تو علم صاحب بڑھ جائے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ یعنی جو عالم صاحب ہیں ان کے نظریے میں وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، روٹی کھائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ منہ سے کھائیں گے؟ اللہ اوروں سے اچھے کھلاتا ہے، میں نے تو دوسروں پہ کرواتا کھلاتا خدا ان کو۔ یہ قرآن کے محافظ، اللہ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں، جو کام اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی دین کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جو ذمہ داری خدا نے اپنے ذمے لی تھی، وہ ذمہ داری ان سے پوری کرا دی، اور ہمارے چہرے پہ انہی کو دیکھ کے شک پڑتی ہے، سب سے زیادہ نفرت اور بغض اور جو کچھ ہے وہ سب ان سے ہی، ان کی تو شکل دیکھنا ہی گوارا نہیں، جبکہ یہ ہماری بھلائی میں ہے، یہ ہمارے برے میں نہیں۔ اتنی ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے دنیا چھوڑ کے دین کو پسند کیا ہے۔ دنیا کمانا یہ بھی جانتے ہیں، انجینئر بننا یہ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر بننا بھی جانتے ہیں، وکیل بننا بھی جانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں۔ جو ایک آدمی اتنی بڑا قرآن شریف اور اس کے ساتھ بہت ساری احادیث کتابیں، وہ سب اپنے دماغ میں رٹ لیتا ہے، پورا قرآن رٹ لے، ہمیں تو ایک صورت یاد نہیں ہوتی ڈھنگ سے، تو وہ انجینئر نہیں بن سکتا، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر کہیں بھی نہیں لگے اس کے سامنے اگر وہ ڈاکٹر پڑھنے پہ آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت دی، اس کی قدر کرو، اس کی قدر یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرو، مساجد کو آباد کرو، یہ مساجد دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت ہے تو ہماری حفاظت ہے، یہ ہے تو ہم ہیں۔ اللہ کسی قوم پہ اگر عذاب بھیجنا چاہتا ہے اور وہاں اگر مسجد کو آباد کرنے والے لوگ رہتے، اللہ اس بستی میں عذاب نہیں بھیجتا۔ اس بستی میں جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی برکت سے اللہ عذاب نہیں بھیجتا بستیوں میں۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ان کی حفاظت کرنا، ان کو آباد کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس میں کوئی سمجھوتا کسی قسم کا نہیں۔ جیسے ہم اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری، کمیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری۔ جو ضرورت کا سامان دیکھو، جو کمی دیکھو، لا کے پورا کرو۔